المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم بھی زنم. سنیم نعرہ غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. ائمہ کرام، حفاظ کرام، بزرگوں، دوستوں، سادات کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ باوز بلند ہدیہ درود و سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2-3 شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. پیزار کہتے ہیں جو نالین کو لگی ہوئی بوسہ دی ہوئی مٹی اور دھول، اس کے ذرات. تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں. سر جھکے رہتے ہیں
تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے ذرے چڑھ بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل وعلا کا فضل و کرم اور احسان کہ آج کی 5ویں نشست ہے اور ہمارا یہ نورانی قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا۔ خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، اور آج مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر کا ذکر خیر ہو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ پورا امتیاز ہے کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ جو بھی نسبت ہے سنی اس کا احترام کرتا ہے۔ ہم نسبتوں والے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اچھا ضابطہ ذکر فرمایا المعتقد کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم۔ صحابہ کی محبت ان کے اپنے پرسنالٹیز کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ اہل بیت کی محبت ان کی اپنی ذاتوں کی وجہ سے۔ توجہ ہے، نہ صحابہ کی محبت ان کی اپنی پرسنالٹی، یعنی رسول اللہ کی نسبت سے ہٹ کر، رسول اللہ کے تعلق سے ہٹ کر ان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں، نہ حب اہل بیت ان کے اپنے ذوات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے۔ فرمایا بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے تمام کی جو محبت، ان تمام کی محبت در حقیقت اس لیے ہے کہ ان سب کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ایک ضابطہ، ایک اصول پتہ چل گیا کہ اب جو بھی نسبت ہے وہ رسول اللہ کی نسبت ہے تو اس نسبت کا احترام ہی احترام ہے۔ بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ۔ اب ہم اگر محبت ابو بکر اپنے سینے میں بساتے ہیں رضی اللہ عنہ تو ابن ابی قحافہ کی وجہ سے نہیں، محبت علی ہمارے دل میں ہے تو ابن ابی طالب کی وجہ سے نہیں۔ توجہ ہے، ان کی جو محبتیں ہیں ہمارے سینوں میں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ، رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ سے تعلق اور نسبت کی وجہ سے، وہ رسول اللہ کے افضل صحابی کے اہل بیت۔ اب یہ جو ہے ضابطہ جس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، کیونکہ ہمیں ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔
آج ذکر ہے مولائے کائنات کا، جن کا نام لو تو چہرے کھل اٹھتے سنیوں کے، جن کا ذکر ہو تو روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو بالغی ملتی ہے، اور جن کا نام لو تو سست ہو تو بندہ چنگا ہو جائے۔ نام ہے، نام کی تاثیر ہے۔ مصیبت ہو، پریشانی ہو، یا علی کا نعرہ لگاؤ، رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، حرارت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے، رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، مصیبتوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، آفتیں دور ہوتی نظر آتی ہیں کہ مولا کائنات کا نام زبان پر آ گیا۔ جن کی شان اور عظمت ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا، ہماری زبان کیا، ہماری اوقات کیا، جن کا ذکر، جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آواز آ رہی، تھوڑا سا کم کیجیے، یہ مار رہے ہیں جی، ٹھیک۔ اور جن کا خطبہ فرشتے پڑھے، جن کی شان و عظمت امام الانبیاء بیان کریں۔ علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصواعق المحرقہ کے اندر ذکر فرمایا کہ 300 آیتیں قرآن مجید کی، 300 آیتیں جس سے مولا کائنات کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بولے نا ذرا زور سے سبحان اللہ۔ 300 آیتیں جناب والا، یہ کون؟ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اس کا کلام کلام ازلی ہے، کلام ازلی ہے، اس کا کلام حادث نہیں ہے۔ جب سے پروردگار کی ذات جو ہمیشہ سے، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے، نزول اس کا بعد میں ہوا، رسول اللہ پر جیسے جیسے کلام قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ اسی پر تو سارا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ رہا، پوری زندگی آپ نے مجاہدہ فرمایا، جہاد فرمایا۔ 300 آیتیں ایسی ہیں جو مولا کائنات کی شان کو بتاتی ہیں، سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اگر آپ بات کریں تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا، نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں صحیح حدیثیں مولا کائنات کی شان میں سرکار کی وارد ہیں، کسی اور کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد آباد تشریف لائے، اعظم گڑھ ضلع میں تھا پہلے، گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، قیام فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، خود بھی اہل بیت ہے، تو کہا کہ رافضیت کا الزام لگے گا ان کو، لگایا، شیعت کا الزام لگایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر۔ لوگ اعلیٰ حضرت پہ لگاتے ہیں، ہم کو تعجب نہیں ہوتا۔ وہابی دیوبندی اعلیٰ حضرت پہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو شیعہ، سارے نام دیکھو،
احمد رضا، مصطفیٰ رضا، حامد رضا، نقی علی، رضا علی، سبحان اللہ، حسن رضا، محمد رضا، بولیے نا سبحان اللہ۔ ارے امام علی رضا کی طرف نسبت ہے یہ رضا، تو الزام لگتا رہا ہے، مخدوم پاک پہ بھی لگا لوگوں، سوالات کیے تو آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کر کے ان کو پیش کی، کہا کہ مطالعہ کیجئے کتاب۔ اور چونکہ اللہ کے ولی اور کھرے سچے سید شان ابو بکر صدیق سے شروع کیا، سبحان اللہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان مولا کائنات۔ اب چاروں کی وہی ترتیب رکھی جو تمام اہل سنت کے خلافت کی ترتیب ہے، چون چرا کی گنجائش نہیں، بات کرنے کا موقع نہیں، انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن جن لوگوں کو فتویٰ لگانے کا شوق ہوتا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، توجہ نہیں آپ، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لگانا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ۔ اب انہوں نے یہ بہانہ تلاش کیا کہ تینوں خلفاء کا ذکر مختصر ہے، مولا کائنات کا ذکر بڑا تفصیلی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ کہ ان پر فتویٰ لگے گا، جمعے کو فتویٰ لگا۔ تو پہلے محفل جمعے کو ہوتی تھی، مجلس جمعے کو سجتی تھی، جلسے ہوتے نہیں تھے، اگر جلسے ہوتے تو شاید کوئی جلسہ کر لیتے کسی گلی کسی منڈی میں، فتویٰ لگانا تھا۔ توجہ ہے آپ کو؟ توجہ نہیں ہے؟ اب جناب جمعے کا دن آیا، رات اتنی بارش ہوئی، سب جل تھل، کوئی مسجد ہی نہیں جا پا رہا، سب گھروں میں زہر پڑھ کے اپنے گھر پہ بیٹھے رہے۔ کہاں کہ اس جمعہ نے اگلے جمعہ لگائیں گے، اگلے جمعہ بھی اتنی بارش، مسجدوں تک پانی بھر گیا، گھروں میں پانی گھس گیا، نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں، گھروں میں زہر پڑی۔ پھر تیسرا جمعہ کہا گیا اس جمعہ کو لگے گا، تیسرے جمعے میں وہی حال، چوتھا جمعہ کو یہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی جمعہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ اگر جمعہ پڑھنا ہے تو یہ فتوے کا خیال نکالو دماغ سے اور جا کر کے ان سے پوچھو، ارے انہوں نے لکھا ہے، مصنف ہے، محرر ہے، تو سب سے پہلے ان سے تو پوچھئے نا کہ کیوں لکھا ہے۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، تینوں خلفاء کا تذکرہ مختصر ہے، مولا کائنات کا تفسیر بڑا تفصیلی ہے، اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے باپ ہیں۔ یار بیٹے کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی فضیلت تھوڑا زیادہ بیان کرے۔ میں نے کہا جو افضل ہے اسے افضل بتایا ہے، جو اعلیٰ ہے اسے اعلیٰ بتایا ہے، تذکرہ اپنے والد کا زیادہ کیا، اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ اور میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے تفصیل اس لیے کی کہ شان مصطفیٰ نے بھی سب سے زیادہ بیان کی ہے نا حدیثوں میں، تو جس کی شان رسول اللہ بیان کرے، کثرت سے حدیثیں وارد ہیں، جن کے مخالف بے شمار، جن کے دشمن بے شمار، جن پر تان کرنے والے بے شمار، ان کی حدیثیں ان کے فضیلت میں بھی بے شمار، رسول اللہ نے ان کی عظمت بھی بیان فرمائی، قیامت تک غلغلہ۔ مولا علی سبحان اللہ، مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر کا، سبحان اللہ۔ امام میرے امام کہتے ہیں اسد اللہ الغالب، اللہ کے غالب شیر ہیں، مشرق و مغرب کے امام ہیں،
امام المشارق والمغارب ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو ٹالنے والے، حلال المشکلات والنوائب ہیں، دفاع المعضلات والمصائب ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، آخر رسول ہیں، زوج البتول ہیں، سیدہ کے شوہر نامدار ہیں، ابو الحسن ہیں، علی بن ابی طالب ہیں۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ آواز ہلکی نہیں چاہیے، ذرا زور سے کہنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں ذکر فرمایا، میں قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت نمبر 95۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، دلوں میں محبت ڈالے گا۔ طبرانی معجم الاوسط کی حدیث مبارکہ، اس کا شان نزول سنیے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، یہ آیت کریمہ مولا علی کی شان میں اتری ہے۔ ایمان لانے میں سب سے پہلے پہل، بولیے سبحان اللہ، پہلے پہل علامہ ابن حجر ہیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اولین ایمان لانے والوں میں حضرت مولا کائنات اعلیٰ حضرت نے 8 سال سے 10 سال کے درمیان کی عمر ذکر فرمائی۔ سرکار نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ نے جب آیت کریمہ اتاری، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کسی نے دعوت قبول نہ کی، اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی دعوت میں آپ کے ساتھ ہوں، اسلام قبول کرنے میں، اللہ اکبر۔ روایتوں میں یہ آیا، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم بھی کرو، کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں صبح، تو کہا کہ نہیں ابھی اس کو راز رکھنا ہے، اس کو افشا نہیں کرنا ہے، لیکن دل میں ایمان کی محبت تو پہلے ہی سے تھی، کیونکہ کبھی بت کو سجدہ کیا ہی نہیں، کبھی بت کے آگے جھکے ہی نہیں، مسلمان تو وہ ہمیشہ سے تھے، کلمہ رسول اللہ کے حاضر ہونے پر، رسول اللہ کے ارشاد فرمانے پر پڑھنا تھا، تو اگلے دن کلمہ پڑھ لیا، اور زور سے کہہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنا اولے والا میں اولے صحابہ، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے، کلمہ پڑھ کر اظہار کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8 برس یا 10 برس کی عمر ہے اور وہاں سے ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف ہے، کبھی اپنی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، نہ اپنا مکان بنانا ہے، نہ گھر والوں کے لیے کچھ جمع کرنا، نہ ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جو وصف آپ ذکر کریں الحمدللہ مولا کائنات نے پایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خیر کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام عطا فرمایا کہ صرف 2 فریق بلکہ ایک فریق اور دوسرے مولا علی، حدیث کے ذخیرے میں جو خصوصیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ کہ انصار کی محبت کو فرمایا ایمان کی علامت۔ یہ بخاری شریف میں بھی
حب الانصار علامت الایمان وبغض الانصار علامت النفاق، مفہوم عرض کریں تو انصار کی محبت ایمان کی علامت اور انصار کا بغض منافقت کی علامت۔ لیکن تنہا اگر کسی فرد کے بارے میں فرمایا، تنہا اگر کسی ذات کے بارے میں فرمایا، تنہا اگر کسی شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت، ان سے بغض نفاق کی علامت، فرمایا ہے تو صرف مولا علی کے بارے میں فرمایا اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، تم سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور تم سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ مومن کبھی بھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جن کی محبت ایمان کی علامت، جن کی محبت ایمان کی پہچان، جن کا بغض نفاق کی پہچان، نفاق کی علامت، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ جب آپس میں بیٹھتے اور کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی تو ہم جب مدینے میں کچھ منافق ہو گئے تھے تو ہم اپنے راز کی بات سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ہم دیکھتے اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا، ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا، تفریق کرنی ہوتی، تو ہم ایک کرائٹیریا اور ایک پیمانہ استعمال کرتے تھے اور وہ تھا ذکر علی۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم ان کے سامنے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے حضرت علی کی یہ شان بیان فرمائی۔ یہ ہم حضرت علی کے فضائل بیان کرتے اور چہرے پڑھتے تھے، ہم سمجھ جاتے اگر چہرہ چمک رہا ہے سمجھتے یہاں کوئی منافق نہیں ہے، اگر چہرے کا زاویہ بگڑتا نظر آتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اس کے سامنے راز کی بات نہیں کرتی تھی، کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی کی محبت منافق کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، مومن ہی کے دل میں آئے گی۔ بولیے نا سبحان اللہ، مومن ہی کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا کرائٹیریا ہے۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ تھوڑا دیر میں سمجھتے ہیں، ارے صحابہ کے بھی زمانے میں ایک شخصیت تھی نا جو نفاق اور ایمان کی پہچان کرتی، وہ مولا کائنات کی شخصیت تھی۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، باتیں سمجھیے، ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو سنیے، ہر بات کھول کھول کے نہیں بیان کر سکتے، وقت ہمارے پاس بڑا تنگ ہے اور آپ آتے بھی 11 بجے، اتنی مرتبہ بولنے کے بعد سبحان اللہ۔ ذرا ہمارے سارے بھائیوں کے لیے پڑھتا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، شکر آئے تو اتنے سارے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مشکور و ممنون ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارے یہ وہ ذکر ہے کہ یہاں بیٹھ جائے کوئی آ کر تو اللہ کی قسم، اللہ کے ذات سے امید ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ کیونکہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں صالحین نہیں بلکہ صالحین کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، صالحین کے سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایسے صالح کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے صالح کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، جس کے در کا سلامی اور سوالی ہر ولی ہے وہ ہے ہمارے مولا علی۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں آئے کہ آپ حضرت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ابا حضور بہت محبت سے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، بہت پیار سے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ابو بکر تو وہ ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں مولا علی کا چہرہ۔ وہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟
کہا کہ عائشہ میرے حبیب نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا. حضرت علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر علی کی عبادت. مولا کائنات کا ذکر عبادت. بولے ذرا سبحان اللہ. ڈھیلا نہیں پڑنا آج, زور سے کہنا سبحان اللہ. اللہ اللہ, کیا شان ہے, کیا شان ہے. اب صدیق کا ذکر آ گیا. صدیق کا سبحان اللہ. صدیق کا ذکر آ گیا, مولا کا ذکر آ گیا. ہماری طبیعت تو باغ باغ ہے, کیونکہ یہ دونوں کی محبت بھی کسی منافق کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے فرمایا 4 ذاتیں ہیں جن کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ ابو بکر ہے, وہ عمر ہے, وہ عثمان ہے, وہ میرا علی ہے. زور سے کہا سبحان اللہ. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابن سماک نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, یا سوائق المحرقات سے پڑھ رہا ہوں, السوائق المحرقات سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا ابن سماک سے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز, کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہی گزر پائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے. جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو, سرٹیفکیٹ, ٹکٹ, جس کو مولا علی ٹکٹ دیں گے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی. کتنی محبت ہے آپس میں. انہوں نے تو الگ ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے. حضرت علی کی تو محبت دیکھیں. ان کو ساری حدیثیں پیش کرو, کہتے نہیں وہ تو تقیہ کیے ہوئے تھے. تقیہ کرنا منافقت ہوتی ہے. کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کو. آپ ہو کچھ, بتاؤ کچھ, دل میں بغض ہو, زبان سے تعریف کرو. اسی کو تو ہپوکریسی کہتے ہیں, اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. ایسا آدمی کو آج کے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. صحابہ سے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, وہ تو چمکتے آئینے تھے. ان کے دل چمکتے آئینے تھے کیونکہ انہیں رسول اللہ نے ستھرا کر دیا تھا. ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دیا تھا کہ نہ دنیا تھی نہ دنیا کی محبت تھی. دنیا داری تھی ہی نہیں. ارے دنیا داری جس کے دل میں ہوتی ہے اس کو کسی سے چڑ ہو سکتی ہے. دنیا جس کے دل میں ہوتی ہے اس کو کسی سے حسد ہو سکتا ہے. دنیا جس کے دل میں ہو اس کو کسی کی تعریف توصیف سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایسے صاف دل لوگ تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے ان کا دل صاف کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا. سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں, کسی عام آدمی کا کلام نہیں اور حدیث بھی نہیں بلکہ کلام اللہ پڑھ رہا ہوں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اے میرے حبیب کے صحابہ, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا, ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, اور کفر کو, عصیان کو, نافرمانی کو, سرکشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ عمل قرار دے دیا ہے. تم شرک بھی نہیں کرو گے, تم کفر بھی نہیں کرو گے, تم نافرمانی بھی نہیں کرو گے, یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اولئک هم الراشدون, فرمائیے سارے ہدایت یافتہ, سارے راشد ہیں, سارے راہیاب ہیں, سارے کامیاب ہیں, سارے کامران ہیں. وہ تو دلوں, ان کا دل تو آئینہ تھا, آئینہ. سبحان اللہ. یہ ہیں, اور ان میں یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا تو معاملہ یہ تھا, یہ جس پہ نظر ڈالتے وہ چمکنے لگتا تھا. ارے آج تک سارے اولیاء چمک رہے نگاہ مولا کائنات سے. بولے نا, پوچھیں. میرے امام فرماتے ہیں عزیز تمہیں نہیں پتا, تمہارے دل کثیف
تمہارے دل گندے، تمہارے دل گنہگار، اگر پوچھنا ہے تو کسی عارف کے دل سے پوچھ، کسی ولی کے دل سے پوچھ کہ کیسا فیضان برستا ہے مولا علی شیر خدا کا غوث اعظم کے واسطے سے۔ جس کو ملے گا ولایت کا حصہ، جس کو ملے گا معرفت کا حصہ، جس کو ملے گا روحانیت کا حصہ، غوث اعظم کے ذریعے ملے گا، مولا کائنات کا فیضان ہی ملے گا۔ ان کے دل جگمگا رہے ہیں اور ایسے جگمگاتے ہیں، ایسے جگمگاتے ہیں کہ میرے مفتی اعظم تو ماضی قریب کے ہیں، اللہ کی قسم ہے جس کو مرید بنا لیا ہے اسے بھی جگمگا دیا ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم نے دور نہیں دیکھا، ہم زیادہ دور نہیں جاتے۔ ارے بڑوں کی بہت بڑی باتیں، اولیاء کبار کی شان بڑی، اولیاء کبار کا مرتبہ بڑا، ہم تو بہت بڑے بڑوں کی باتیں نہیں کرتے۔ جس بڑے کے قریب سے ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے مفتی اعظم کو دیکھا تھا، ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے برہان ملت کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے محدث اعظم کو دیکھا ہے۔ ارے ان کی شانیں ایسی جس پر نظر ڈالی وہ چلتے آفتاب چلتے ماہتاب۔ جب ان کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو میرے غوث اعظم کی نگاہ کا کیا حال ہوگا؟ جب غوث پاک اور غوث پاک کا سارا فیضان ہی تو مولا علی کا ہے، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو؟ کیا جانتے ہو مولا کائنات کو؟ نہیں جان سکتے۔ یہ تو اولیاء اللہ سے پوچھئے، یہ تو عارفین سے پوچھئے، یہ اختاب سے پوچھئے، یہ ابدال سے پوچھئے، یہ ولایت کے شہ سوار سالکوں سے پوچھئے، مجذوبوں سے پوچھئے، جائیے بابا تاج الدین سے پوچھئے جن کے مجذوب بیٹے کا یہ حال ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے سالکوں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ ہے مولا کائنات سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی، اے ابو الحسن، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہا کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا، وہی گزر پائے گا جسے آپ سرٹیفکیٹ دیں گے، جسے آپ جواز دیں گے، جسے آپ ٹکٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مسکرائے، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر، حبیب نے آپ سے کچھ فرمایا ہے تو حبیب نے مجھ سے بھی کچھ فرمایا ہے، حبیب نے مجھ سے بھی فرمایا ہے۔ فرمایا علی، ٹکٹ اسی ہی کو دینا جو اس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو، اسی کو ٹکٹ دینا، اسی کو سرٹیفکیٹ دینا جنت کا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ جس کے دل میں ابو بکر کا پیار نہیں اس کو ٹکٹ بھی نہیں دینا۔ کہا کہ حضور میں تو اس کو ہرگز نہیں دینے والا جو آپ کا بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے حضرت مولا کائنات شیر خدا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رہبر، ہمارے مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو نا۔ دیکھیے آپ نظر آئیں گے آپ کو، اسلام کی تاریخ پڑھیے، بدر میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، تمام غزوات میں علی، آج بھی علی علی، قیامت تک ہوگا علی علی، قیامت میں بھی ہوگا علی علی۔ منظر فضائے دغیر میں سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور یہ امام کا پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک عبارت پڑھنے کا دل چاہ رہا، یہ مطلب امرین میں نے کھلی ہوئی عبارت پڑھتا ہوں، سنیے گا، کیونکہ سنیوں کی محفل ہے، سارے ٹناٹن ہے الحمدللہ، کوئی رانگ نمبر نہیں ہے، ہماری مجلس میں آ ہی نہیں سکتا،
سبحان اللہ، یہ فیضان ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، یہ فیضان ہے سرکار غوث پاک کا. ہماری بات نہیں سن سکتا 10 منٹ بھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی انجیکشن لگتا ہی رہتا، وہ نہیں بیٹھ سکتا. کچھ مجلسیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسی تقریر کرتے ہیں کہ ہماری تو شیعہ بھی سن لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے سن لیتے ہو کہ ہمارے نہیں سن سکتا، کیونکہ ہمارے نہ وہابی سن سکتا ہے نہ شیعہ سن سکتا ہے، کیونکہ سرکار مفتی اعظم نے فرما دیا دونوں ایک دوسرے سے بدتر ہیں. ہمارے پاس تو مولا علی کا فتویٰ موجود ہے، سنا دو حدیث مبارکہ السرائق المحرقہ سے. مولا علی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ بولے 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے، 73 ہوں گے. سب سے خبیث وہ ہوگا جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا. ذرا بولے سبحان اللہ بولے. آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھتے تو زور سے سبحان اللہ کہتے. دعویٰ ہماری محبت کا ہوگا، دعویٰ تو یہ ہوگا کہ ہم علی والے، بات علی کی نہیں ماننی. اگر علی والے ہوتے تو علی کا فتویٰ بھی مانتے نا، کہ ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، عثمان افضل ہے. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے، اہل بیت کا فتویٰ ہے، جعفر صادق کا فتویٰ ہے، مولا زید کا فتویٰ ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں امام زید پر، میرے پاس حوالے موجود ہیں. امام زید کا بھی مسلک یہی تھا، افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. جی ہاں، یہی مولا مانو. سبحان اللہ. ہم ہیں. سنیے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ عبارت دیکھیں. اے عزیز، صوفیہ کے دل سے پوچھ جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال. دھیان سے سنیے گا، یہ اعلیٰ حضرت کی اردو ہے. خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال، اور راہ سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و اعانت کے خام خیال. تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشاہ بزم عرفان کے سر پہرا. غوث غوث و قطب ابدال اوتاد اسی سرکار کے محتاج. طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبی سائی میں راج. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے. کیا سمجھے؟ یہ ہے مولا علی، یہ ہے مولا علی. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کی سنی، حضرت علی کی سنی، حضرت عمر فاروق کی. ہائے ہائے ہائے. ذکر ان کا ہوگا، ہر مجلس میں ہوگا، کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری اور آپ کے سارے مومنوں کی ماں فرماتی ہیں جب بھی اچھوں کا ذکر ہو، اذا ذکر الصالحین الصالحون اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر. کہا کہ جب بھی صالحین کا ذکر کرنا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قرب قیامت تک جتنے بھی صالحین، کہا کہ عمر کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ اسلام کو جو شان عمر کی وجہ سے ملی ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ملی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے کس کی شان میں؟ مولا علی کے شان میں فرماتے ہیں جو 3 چیزیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے علی کو دی ہے، ان میں سے اگر ایک بھی مجھے ملتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا. کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں علی کے پاس، جس میں سے ایک بھی اگر مجھے ملتی تو میں اپنے لیے سرخ اونٹ عرب کے اصطلاح میں بہت بڑا مال سمجھا جاتا تھا، بہت قیمتی ہوتا تھا. سواری بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے. آج کل سواریاں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہی سواری پانی بھی لے کے چلے، ضرورت پڑے تو کھانا بھی کھلا دے. وہی سواری کھانے کے بھی کام میں آ جائے. یہ اونٹ کے سارے کام کرتے. اور سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، عرب کے نزدیک اس کی قیمت اور اس کی قدر بہت زیادہ تھی. تو فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے لیے قیمتی ہوتا. 3 چیزیں، تینوں نہیں بلکہ ایک اگر کوئی ملتی، ایک بھی اگر مجھے اس خصوصیت میں سے ملتی تو میں اپنے لیے بڑا احساس سمجھتا. وہ 3 چیزیں کیا؟ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے شہزادی کا نکاح حضرت علی سے کیا. بولیے نا سبحان اللہ. سیدہ کائنات کے شوہر نامدار مولا علی. دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز مسجد میں
سب کے دروازے بند، علی مسجد سے گزرے، غسل کی بھی حاجت تو گزر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں. بولیے نا سبحان اللہ. خود ہی مسجد کی طرف، مسجد سے ہی نکل کے جائیے. سبحان اللہ. کہا کہ یہ خصوصیت اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا اس حالت میں. کسی صحابی کو اجازت نہیں، لیکن کہا کہ علی کو اجازت ہے. تیسری چیز فرمائی کہ خیبر میں جو جھنڈا دیا، زور سے کہو سبحان اللہ، لقب ہی فاتح خیبر پڑا، لقب ہی فاتح خیبر پڑا. مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے فاتح خیبر. کہا کہ وہ جو جھنڈا، اب اس کو صحیح ستہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی شریف وغیرہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گی. اللہ اکبر. جب خیبر پر حملہ ہوا، اب حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، دوسرے لوگوں کو روانہ کیا جھنڈا دے کر کے، اور فتح نہیں ہوا. کہا کہ اگلے دن لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دینے والا ہوں جس کے اندر 4 کوالٹیاں ہیں، 4 کوالٹی ہیں، 4 صفات ہیں، جس کی 4 شانیں ہیں. کون؟ کہا کہ وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ، وہ اللہ کو پیارا رکھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. پھر آگے فرمایا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے. ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ. اللہ، ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ. یہ آپ لوگوں کے لیٹ آنے کی وجہ سے، وہ پہلے سے آ کے بیٹھے، ان کو ہم پیچھے نہیں کر سکتے. جی آپ پہلے آئیں گے تو آپ پہلے بیٹھیں گے. اب انہوں نے جگہ گھیر لی، ٹھیک ہے، خاموش. سبحان اللہ. 4 وصف. پہلا والا تو سمجھ میں آ گیا، سارے صحابہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے، ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی خاص محبت فرماتے، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی. اور کوئی کس سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ تو قلب کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے. ارے محبت کرنا یہ قلبی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے. اللہ کے رسول اسے بھی دیکھ رہے، نہیں سمجھے؟ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور میری بھی محبت ہے، میری بھی محبت. حضرت علی کے دل سرکار نے ملاحظہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے. کہا کہ یہ 4 کوالٹیاں ہوں گی. اب رات صحابہ کو گزارنی مشکل ہو گئی، صحابہ بے چین، بے قرار، ہر کسی کی تمنا یہ کہ کل جھنڈا مجھے مل جائے. اس لیے نہیں کہ نام ہوگا، اس لیے نہیں کہ شہرت ہوگی، اس لیے نہیں کہ عزت ملے گی، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی، اور یہ جب ملے گی تو عزت بھی خود بخود مل جائے گی. وہ مخلصین تھے، بے چین رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی منصب کی، کسی پوزیشن کی، کسی رتبے کی کبھی آرزو ہی نہیں ہوئی. میں کبھی بھی، بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر ہی خوش تھا کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا، وہ نعمت عطا فرما، حضور کی صحبت عطا فرما، حضور کی غلامی عطا فرما دی، حضور کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا. اس سے بڑا اور منصب کیا ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے دل میں کبھی خواہش نہیں، لیکن اس رات مجھے بھی لگا یا کل اگر مجھے جھنڈا دے دیں حضور کی سند مل جائے گی، سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی صبح ہوئی، اگلی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے، سرکار نے کہا این علی بن ابی طالب، میرا علی کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتکت عینا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضور ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ یشتکی عینی، کہا کہ وہ اپنی آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ قال فارسلوا الیہ، کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ لائے سرکار کو، مولائے کائنات کو سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر کیا۔ فابصق، سرکار نے اپنا لعاب دہن، فابصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینی، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے آنکھ میں ڈالا، آنکھوں میں ڈالا لعاب دہن، اور ایک دعا عطا فرمائے، ایک دعا ارشاد فرمائے، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، او اللہ اس سے گرمی کو سردی کو دور فرما دے۔ بولیے نا سبحان اللہ، دور فرما دے۔ اب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈالا تو میری آنکھ ایسی ہو گئی جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ ابھی شہر میں وہی وبا چل رہی ہے نا، آشوب چشم والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے لعاب کو یاد کر کے دوائی ڈالو، مولا علی کو یاد کر کے دوائی ڈالو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ ڈالو تصور کر کے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھ کے ڈالو، نبی اور آل نبی پر درود پڑھ کے ڈالو، نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پڑھ کے ڈالو، شفا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے لعاب دہن ڈالا تو ایسا لگا کبھی آنکھ دکھی ہی نہیں، جسم میں قوت توانائی محسوس کی۔ اور جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر، وہ خیبر کا قلعہ، اس کا جو بادشاہ، وہ یہودیوں کا پہلوان، وہ بہت بڑا پہلوان، مرحب نام تھا اس کا، بہت بڑا پہلوان، مقابلے کے لیے آیا، ڈینگے مارتا ہوا، اشعار پڑھتا ہوا۔ تو حضرت مولا کائنات نے کہا تو ڈینگے مارتا ہے، شعر پڑھتا ہے رجز کے، میرا نام مرحب ہے، خیبر کی سرزمین مجھے جانتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں اور جان لے گی خیبر کی سرزمین۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تیرے سامنے بھی جو ہے حیدر ہے، حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کالقلیث غابات کریہ المنظرہ، کہا کہ جیسے جنگلوں کا شیر ببر ہوتا ہے، دشمنوں کو چیر پھاڑ کرنے والا، کہا کہ وہ شیر ببر میں حیدر ہوں، حیدر جو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اپنے جس دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ کہا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا، انا الذی سمتنی امی حیدر۔ اور اس کے بعد میں جو مقابلہ ہوا، اللہ اکبر، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحب کو ایسا ذلیل کر کے مارا، قتل کیا، اور اس جنگ کے دوران خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا، اور دروازہ اکھاڑ کر کے اپنے پشت پر رکھ لیا، ڈھال کے طور پر استعمال کیا، جنگ کی، خیبر کو فتح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور بشارت سنائی۔ بعد میں جب وہ دروازہ آپ نے پھینک دیا ایک طرف، 40 صحابہ، ایک دو نہیں 40 صحابہ، ایک روایت میں 80 صحابہ اس کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اٹھا، نہیں اٹھا۔ 80 سے میں نے کہا 40 ہی مان لو، 40 لوگ مل کر کے، وہ بھی
عمریں آلموسٹ تقریباً ایک دوسرے کے آس پاس. کیا تھا؟ مولا علی سے پوچھے کیا تھا. حضرت مولا علی نے فرمایا سنیے ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے. کہا کہ وہ ساری برکت مصطفیٰ کے لعاب دہن کی تھی. کیسا عشق ہے رسول اللہ سے. کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کیا. رسول اللہ تو فرمائے میرا علی کرے. علی فرمائے حضور ساری بہار تو آپ کے قدموں سے ہے. ساری بہار تو آپ کے قدموں سے ہے. ساری رونقیں آپ کے قدموں سے ہے. ساری قوت آپ کی برکت سے ہے. ساری شان آپ کی نسبت سے ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ دیکھیے گرمی میں بالکل اونی کپڑے پہنے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا. کہا کہ عرب کی گرمی ایسی شدید گرمی کہ آپ کھڑکی نہیں کھول سکتے. جب عرب کی لو چلتی ہے 60 ڈگری 62 ڈگری 55 ڈگری ٹیمپریچر, وہ جو لو چلتی ہے چہرے جھلس جاتے ہیں. اس گرمی میں اونی کپڑے پہن کے مسکراتے ہوئے چلے آنا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ ارے کیا ضرورت تھی؟ مولا علی جیسی بزرگ شخصیت, باوقار شخصیت, باعظمت شخصیت, بارتبہ شخصیت, شیر خدا ہے, اسد اللہ الغالب ہے, داماد رسول ہے, اخو رسول ہے, رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں. اتنی شانیں ہیں, اتنی عظمتیں ہیں, تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا. اب اگر ہمارے حافظ صاحب گرمی کے دنوں میں 15-20 جبے ڈال کر کے اون کے نکلیں تو لوگ پوچھیں گے حضرت طبیعت تو صحیح ہے؟ نہیں پوچھیں گے. حافظ صاحب لے لیں, آپ کے محلے کے لے لیں, وہ باہر کے ہو جائیں. یہ اگر نکلے اون کے کپڑے پہن کر کے ڈبل پائل کا بلینکٹ اوڑے ہوئے اس کے اوپر 12-15 کپڑے پہن کے, تو لوگ کہیں گے حضرت خیریت تو ہے, طبیعت ٹھیک ہے, لیکن قربان جائیے وہاں رسول اللہ کی عظمت بتانے کا کوئی موقع نہیں جانے دے رہے. یہ سبب ہے کہ گرمی میں گرم کپڑے پہن کر آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں؟ کہا کہ جس دن سے رسول اللہ نے لعاب ڈالا نا اس دن سے علی کو گرمی نہیں لگتی ہے. یہ ہو گیا. پھر ایک دن سردی میں دیکھا, عرب کی سردی بھی بڑی سخت, بڑی یخ بستہ رات ہوتی ہے, سردی بڑی شدید. آپ چلے آ رہے ہیں جسم پہ کچھ نہیں, ہلکا سا پتلا سا لباس ہے اور باقی کچھ نہیں. اب سب تعجب کر رہے ہیں کہ حضور یہ کیا؟ مظہر العجائب والغرائب ہے, عجیب و غریب باتیں صادر ہو رہی ہے نا. تو کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں حضور کی شان بتانا چاہتا ہوں. میرے محبوب ایسے ہیں, ایک لعاب دہن ڈالا, ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم اذہب عنہ الحر والبرد, کہ میرے پروردگار اس سے سردی اور گرمی دونوں دور فرما دے. کہا وہ دن ہے, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو مصطفیٰ نے معجزہ میرے نبی کا, ارے کچھ کہو نا بھائی, کہہ دیا تو آپ نے قطرے کو دریا, کہہ دیا تو سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ ہے میرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اللہ. دیکھیے ایک حدیث مبارک, جنگ خندق کا موقع ہے. جنگ خندق مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر لڑی گئی, بڑی اہم. عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بڑا شخصوار, وہ لہیم شہیم بھاری بھرکم
قوت و توانائی 1000 سواروں کے برابر اکیلے کو سمجھا جاتا تھا. 1000 کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا. عمرو بن عبد عود بہت بڑا شہرت تھی، دبدبا تھا اس کا، ہیبت تھی. خندق کے موقع پر سامنے آ کر کے للکار رہا، مبارزت طلب کر رہا ہے، ڈیول کے لیے چیلنج کر رہا ہے. آئیے، کون آ رہا ہے سامنے؟ آئیے. اللہ اکبر. کون ہے؟ نکلے. کام کر رہا ہے، مسلمانوں پر طنز کر رہا ہے. نکلے جسے اپنی موت چکنی ہے. کہاں ہے وہ جنت کے خواہش مند؟ آئیے جنت پہنچاتا ہوں. حضرت مولا کائنات کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ علی، یہ عمرو ابن عبد عود ہے، یہ عمرو ابن عبد عود ہے، بیٹھیے. پھر وہ گھومتا رہا میدان میں، چکر لگاتا رہا، اعلان کرتا رہا، چیلنج کرتا رہا، مبارزت اور جول کے لیے چیلنج دیتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھا، پھر کھڑے ہوئے مولا کائنات کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے. کہا کہ یہ عمرو ابن عبد عود ہے، بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر اس نے چیلنج کیا، مولا کائنات پھر کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں. کہا کہ یہ عمرو ابن عبد عود ہے. کہا رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ رہا کرے. کہ یا رسول اللہ ہوا کرے نا عمرو ابن عبد عود، میں بھی تو آپ کا فیض یافتہ ہوں، میری رگوں میں بھی تو خون آپ کا ہی تو ہے، خاندانی بنو ہاشم کا خون تو ہے. کا اجازت دیجیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ. اجازت دی. اللہ اکبر. تشریف لے گئے، مقابلہ ہوا. اس نے کہا کون؟ خود پہنے ہوئے تھے. کہا کہ علی ابن ابی طالب ہو. کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں علی ابن ابی طالب ہو. کہا کہ بھتیجے ہو میرے، بھتیجے بچے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. جوان تھے مولا کائنات، جوانی کی عمر تھی. کہا کہ جوانی میں تمہارا چراغ بجھانا نہیں چاہتا، لوٹ جائیے، کسی اور کو بھیجیے، کسی تجربہ کار کو بھیجیے. اس نے کہا مولا کائنات نے جواب دیا کہ تو نہیں بجھانا چاہتا، لیکن میں تیرا چراغ بجھانا چاہتا ہوں. کہا میں تو تیرا چراغ بجھانا چاہتا ہوں. تو جب یہ چرکا لگایا نا تو بھڑک گیا. اس نے کہا کہ پھر اب مقابلہ ہوگا. اور جو مقابلہ ہوا ہے، اللہ اکبر، حملے پہ حملہ کیا. مولا کائنات کو اس کے حملے بچائے، اور اس کے حملے بچاتے بچاتے ایک وار جو لگایا ذوالفقار حیدری کا، موقع کی تا اس کے سر کے خود کو چیرتی ہوئی تلوار کھوپڑی تک پہنچی. مرا پھر بھی نہیں تھا، بڑا سخت جان تھا. مرا نہیں، کھینچ کر کے زمین پہ گرایا. سر قلم کیا ہے مولا کائنات نے. نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی ہے، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی ہے. رسول اللہ نے سر مبارک کو اٹھایا، سر مبارک کو اٹھایا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ علی نے عمرو بن عبد عود کا کام تمام کر دیا ہے. ذرہ ذرہ پکار اٹھا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے ہمارے مولا. یہ بولتے کہ وہ تقیہ کیے ہوتے. ہم نے کہا جو 1000 کی پرواہ نہ کر. خود ارشاد فرمایا اگر میرا حق ہوتا، جمل میں بھی فرمایا، کوفہ میں بھی فرمایا، تو عرب ایک طرف
سارے عرب سے علی تنہا لڑ جاتا. رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی خلافت کی، رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی، نہ کوئی اعلان کیا. میں آتا ہوں ابھی اس کی طرف، کیونکہ وہ حدیث پڑھے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. من کنت مولا والی پڑھتے ہیں ہم. آ گیا ہے، سنیے. مولا علی نے فرمایا نہیں، خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. مرض کے دنوں میں حضرت عباس لے کے چلے، صحیح حدیثوں میں کہا کہ چلو، بخاری شریف میں کہا کہ علی چلو میں سفارش کرتا ہوں. رسول اللہ لکھ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں آپ کی سفارش کر دوں. مولا علی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی شریعت کو نہیں جان رہے ہیں، رسول اللہ کے مزاج کو بھی نہیں جان رہے. وہاں جو مانگتا اسے کچھ نہیں ملے گا. فرمایا اگر ملنی بھی ہوگی نا، اگر رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کہہ دیا تو قیامت تک بنو ہاشم میں خلافت نہیں آئے گی. یہ خود مولا کا ارشاد ہے. کہا کہ اگر نہیں کہہ دیا تو قیامت تک نہیں آئے گی. تو یہ تو مرض وفات، جس مرض میں سرکار نے پردہ فرمایا اس کی بات لے کے جا رہے ہیں حضرت عباس چچا. مولا علی فرما رہے نہیں. کیا کہنا چاہیے تھا مولا علی کو؟ مولا علی کو یہ کہنا چاہیے تھا 1,24,000 کے سامنے تو اعلان ہو گیا ہے. چلو 1,24,000 نہ مانے، کم سے کم 50,000. کچھ لوگ مکے سے ادھر ادھر نکل گئے تھے، بہت سارے صحابہ. لیکن غدیر خم کے موقع پر بھی ہزار صحابہ موجود تھے. تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ چچا جان آپ کو پتہ نہیں اعلان تو ہو چکا ہے میری خلافت کا، اب آپ کیا دلوانا چاہتے ہیں؟ ہم تو ہے ہی وصی رسول، ہم تو ہے خلیفۃ الرسول. نہ، فرمایا کہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر سرکار نے نہ کہہ دیا تو پھر قیامت تک بنو ہاشم میں خلافت نہیں آئے گی، اس لیے میں نہیں جاتا مانگنے کے لیے. جی مولا علی نے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر ان سے افضل ہے. امامت پہ اس دوران رسول اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا. یہی دلیل دی ہے حضرت مولا کائنات نے بھی اپنے خطبوں میں کہ رسول اللہ نے امامت کے لیے، میں نے رافضیوں کی روایتیں پڑھی ہیں، شیعوں کی کتابوں سے روایتیں پڑھی ہیں، آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں کہ رسول اللہ نے امامت کے مسلح پر ان کو کھڑا کیا. وہ ہم سے سب سے زیادہ حقدار تھے. یہ تو مولا کائنات کا فیصلہ، یہ مولا کائنات کا فیصلہ. یہ کہانی بنائی ہوئی، ایسے شیر خدا کو معاذ اللہ ایسا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. سارے دین کی بنیاد، سارے مذہب کی بنیاد لان تان برا بھلا کہنے پر. الحمدللہ آپ دیکھ لیں، ایک عام انسان، ایک کامن سینس والا آدمی بھی اگر اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے، غور کرے، اہل سنت کو دیکھ لے کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے سارے جانثاروں سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے سارے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کی ہر نسبت سے، رسول اللہ کے ہر تعلق سے محبت کرتا ہے. ادھر والا خارجی نسبی، اس کو تکلیف ہے اہل بیت سے، ادھر والا رافضی شیعہ، اس کو تکلیف ہے صحابہ کرام سے. تو آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں، سچی راہ اہل سنت و جماعت. بولیے زور سے سبحان اللہ. ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑیے گا. ہاں آج کل طرح طرح کے ڈرامے باز مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی ٹوپیاں بھی آئی ہوئی مارکیٹ میں. ہاں میں ٹوپیوں کی طرف خاص اشارہ کر رہا ہوں. تو اولاً تو ٹوپی پہ کچھ لکھا ہوا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا، تو اب تو پیروں کے نام بھی اس پہ آنے والے ہیں. میں آپ کو پہلے وارننگ دے رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں. ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے. اب دیکھیے گا ٹوپیاں، ایک تو اس کا ادب نہیں کر پاتے، جا نہیں سکتے آپ استنجا خانہ وغیرہ کسی بھی جگہ، اٹھائے غصے میں ادھر رکھ دیا، پھینک دیا. تو یہ ٹوپیوں پہ کبھی بھی یہ نہیں لکھا جاتا. ابھی کچھ دنوں سے پتہ نہیں ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے، بزرگوں کے مزارات ٹوپیوں پر، غوث پاک کا روزہ ٹوپی پر، سرکار کا روزہ ٹوپی پر، غریب نواز کا روزہ ٹوپی پر. اب نام بھی آنے لگے. اب نام آ گئے تو سب کے نام آئیں گے. کسی کا پیر چھوٹا تھوڑی ہے، نہیں سمجھے، ہر سب کا پیر بڑا. نام آ رہے تھے کس. اب دیکھیے، آپ دیکھیے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ایسے نام دکھیں گے آپ کو ٹوپیوں پر، آپ لاہور پڑھیں گے، دیکھیے گا.
اس لیے ان ٹوپیوں والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ پیسے کمانے کے اور بھی ذریعے یار کچھ دوسری ڈیزائنیں بنا لو. یہ بزرگوں کے مزارات کب تک بیچو گے؟ نہیں سمجھے؟ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی ٹوپیاں مت خریدی. ہم نہ ادب کر پائیں گے نہ احترام کر پائیں گے. وہ خواہ مخواہ ہمارے لیے جو ہے وہ بے ادبی کا جو ہے سبب بن جائے, مبتلا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی بولے زور سے سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غدیر خم کے موقع پر, غدیر کہتے ہیں تالاب کو, ہاؤس کو, خم جگہ کا نام ہے. مکہ شریف سے کچھ میل کے فاصلے پر سرکار لوٹ رہے اور یمن سے, میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا, یمن سے مولا کائنات حضرت بریدہ اور 2-3 اور صحابہ جو الگ الگ علاقوں کے امیر تھے وہ آئے ہوئے تھے, اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر کے مولا کائنات کو بھیجا تھا, بالکل نو عمری میں, جوانی. اور وہاں جو معاملات ہوئے ان سب کی کمان حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی, اور فرمایا کہ مشورہ کر کے کام کرنا. لیکن حضرت بریدہ اور دوسرے جو 3 اور اصحاب تھے, 4 تھے, وہ ان کو کچھ شکایتیں تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقسیم وغیرہ کیا, مال غنیمت وغیرہ کی, وہ انہوں نے درست نہیں کی, ان غلط فہمی کی, مس انڈرسٹینڈنگ. اور وہ آ کر کے انہوں نے حضور سے شکایت کی. اللہ اکبر. اب وہ جب شکایت کر رہے تھے سرکار کا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا, وہ چہرہ نہیں دیکھے سرکار کا. اللہ اکبر. شکایت کر رہے ہیں, سرکار کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. ایک کھڑے ہوئے, وہ سرکار نے نظر انداز کیا, فأعرض عنہ, تب سرکار نے توجہ نہیں دی, انسنی کر دی. دوسرے کھڑے ہوئے, انہوں نے کچھ کہا, سرکار نے نظر انداز کیا, مت بات کرو, اشارہ ہوتا ہے, نہیں سننا چاہتے, تکلیف ہو رہی. پھر تیسرے نے, پھر چوتھے صحابی, سرکار چلا گیا. سرکار نے فرمایا ماذا تريدون من علی, ماذا تريدون من علی, علی سے کیا چاہتے ہو, علی سے کیا چاہتے ہو, علی سے کیا چاہتے ہو. اللہ اکبر. انہ منی وانا منہ, وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. علی علی مصطفیٰ کے حکم کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. علی مصطفیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. علی مجھ محمد کی شریعت کے خلاف کوئی کام کر نہیں سکتا. میں نے کہا وہ قاضی القضات فی الیمن ہے, یمن کے سب سے بڑے قاضی, ان کو قاضی بنا کر کے, اور صرف یمن ہی نہیں بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی سب سے بڑے قاضی مولا کائنات تھے. سب سے بڑے قاضی, فیصلے ایسے سٹیک اور درست فرماتے کہ صحابہ انگشت بدندہ رہ جاتے. اب سرکار ناراض ہوئے, اس کے بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا, یہ اس کا پس منظر ہے. اور یہ فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. توجہ دیجیے گا, سیکوینس میں بہت سمپل انداز میں سمجھا رہا ہوں. لوگ بڑی بڑی کہانیاں, بڑے بڑے نقطے نکالتے ہیں, میں سمپل انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ یہی ہے. فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنوں کے نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ انہیں عزیز اور ان جانوں سے زیادہ محبوب ہے, قریب ہے. قریب ایک ترجمہ اس کا محبوب ہے, عزیز. پھر فرمایا یاد رکھو من کنت مولا فہذا علی المولا,
میں جس کا مولا علی اس کا مولا. کیا فرمایا؟ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. 3 سینٹنس ہے, تینوں کو ذہن میں رکھیے, تینوں کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. رافضیوں کا جواب دے رہا ہوں. کیا کہا؟ کیا میں مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب اور محبوب نہیں ہوں؟ یہاں محبوب کا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ترجمہ تینوں جگہ سیٹ ہوگا, اور 3 سینٹنس ہے ایک ہی بار میں کہے ہوئے, اور تینوں رسول اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں کہے. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پہلی جگہ کوئی اور معنی ہو, دوسری جگہ کوئی اور معنی ہو, اور تیسری جگہ کوئی اور معنی ہو. معنی تینوں جگہ اس کا ایسا ہوگا جو تینوں جگہ جو ہے وہ ایک ہی طرح فٹ ہو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کا معنی کچھ اس کا معنی کچھ کریں گے تو بڑی ترجمے میں جو ہے وہ اضطراب اور پریشانی لاحق آئے گی. میں آپ کو سمجھاؤں گا, انشاءاللہ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا, تو میں جس کا محبوب علی اس کا محبوب. ٹھیک. مولا کے 22 معنی ہیں. مددگار, ولی, غلام, آقا, نوکر, اور اس قسم کے جو ہے نا اس ازداد معانی بھی, اپوزٹ میننگ بھی ہے. اسی کا معنی مولا کا ہی غلام بھی ہوتا ہے, آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے, اور اسی کا معنی آقا بھی ہوتا ہے, مددگار بھی ہوتا ہے, ولی بھی ہوتا ہے, محبوب بھی ہوتا ہے, دوست بھی ہوتا ہے. یہ سارے معنی اس طرح 22 میننگز ہیں. یہاں ہم نے محبوب اس لیے ترجمہ کیا کہ یہ محبوبیت یہاں بھی اور آگے بھی تینوں جگہ فٹ بیٹھے گی. دیکھیے گا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. آگے ارشاد فرمایا اللہم والی من والا. آپ ترجمہ کیجئے, اللہم والی من والا, تو محبوب رکھ اس کو جو اسے محبوب رکھے. اب خلافت کا ترجمہ کر کے بتائیے ہم کو. پہلی جگہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم الست بربک الست باولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا میں مومنوں کے زیادہ خلیفہ نہیں ہوں؟ اس ترجمہ بیٹھے گا نہیں, ہو تو وہاں نہیں بیٹھے. قریب محبوب یہی من کنت مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اب اس سے اگر خلافت لیں گے تو کیا ترجمہ کرو گے؟ ترجمہ ہی نہیں بیٹھے, ترجمہ نہیں فٹ ہوگا. ترجمہ محبوب تینوں جگہ برابر فٹ ہوگا, کیونکہ آگے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم والی, پروردگار تو محبوب رکھ اس کو جو علی سے محبت رکھے. اے اللہ تو محبت کر اس سے جو علی سے محبت رکھے. آقا بھی نہیں ہوگا, ترجمہ نہیں ہوگا. میں جس کا آقا علی اس کا آقا, یہ اگر یہاں ترجمہ کریں گے تو آگے والے جملے کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہم والی من والا. وہاں ترجمہ نہیں فٹ ہوگا, ترجمہ ہی نہیں بیٹھے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, مولا کا ایک معنی مددگار ہیں, اور وہ ہم بھی مددگار مانتے ہیں, لیکن یہاں جو تینوں جملے کے اعتبار سے معنی زیادہ فٹ بیٹھتا ہے وہ محبوب کا معنی. اور اس غلطی کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے کہ وہ آقا, تو میں جس کا آقا علی اس کا آقا. تو سرکار تو آدم کے بھی آقا, نوح علیہ السلام کے بھی آقا ہے نا ہمارے آقا. ارے جیسا سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. انبیاء سے عرض کروں, عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو وہ تو امام الانبیاء ہے. تو آقا ہمارے آقا تو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہے, حضرت ابراہیم کے بھی, حضرت نوح کے بھی. تو جس کے آقا رسول مولا علی ان سب کے آقا, کفر ہو جائے گا مانا. ایک صاحب تقریر میں کر گئے روانی میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا کیجئے, زیادہ جوش میں نہیں آنا, جب نازک مقامات پہ ہو ہوش میں تقریر کرو جی. اور وہ یہ ہے, اب محبوب کا ترجمہ کیجئے. اللہ کی قسم یہاں سے لے کر کے وہاں تک سب کے محبوب ہے مولا علی. آدم علیہ السلام کے بھی محبوب ہے,
نوح علیہ السلام کے بھی محبوب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی محبوب ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی محبوب ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی محبوب ہے، عیسیٰ روح اللہ کے بھی محبوب ہے، رب العالمین کے بھی محبوب ہے۔ بولو نا ذرا زور سے سبحان اللہ۔ جی یہ رافضی کو جواب دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی کچھ دماغ جن کا گھما ہوا ان کو بھی، کہ ہر جگہ آقا کا ترجمہ نہیں کرنا، یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کے، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کے، جوش میں ہوش نہیں کھوئے۔ کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سنو، مولا علی کی ذات وہ ذات ہے، محبت جب ہوتی ہے تو آدمی ہوش کھونے لگتا ہے۔ مولا کائنات سے رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ دو گروہ ہوں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو گروہ ہوئے، ایک یہودی بغض میں ساری حد پار کر گئے، ان کی والدہ پر تہمت لگا دی معاذ اللہ، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے گزر گئے، غلو کرتے کرتے ابن اللہ کہہ بیٹھے، اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ علی تمہارے بارے میں بھی دو گروہ ہوں گے، راوی بھی مولا علی ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ جی بڑا سنبھلنے کا مقام ہے، راوی بھی مولا علی ہے، خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا علی تیرے تعلق سے دو گروہ ہوں گے، ایک تو بغض میں آگے بڑھ جائے گا، خارجی ہو جائے گا، حد سے بڑھ کر برباد تباہ ہو جائے گا، اور ایک محبت میں غلو کر کے برباد ہو جائے گا۔ یہ رافضی ہے، رافضی محبت میں غلو کر کے سارے انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے ڈالا گیا کہ ولایت علی کا انکار کیا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں سے ڈالا گیا تھا، ان کی ولایت کی وجہ سے۔ سارے بنایا ہوا اپنا ایک مذہب پورا، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی۔ تو یہ امامت کا جو کانسیپٹ رافضیوں کا ہے، یہ ولایت کو نبوت سے افضل مانتے ہیں، کہ اس سینس میں امام بولتے ہیں، امام علی یہ اس سینس میں بولتے ہیں، مولا کائنات۔ اور ان میں اتنے فرقے تحفہ اثنا عشریہ پڑھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ اور اس عید غدیر کو بھی ذکر کیا ہے، توجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو اب عید غدیر مناتے ہیں۔ رافضی جو مناتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دن کو مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا اعلان مانتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ نے خلیفہ بنا دیا تھا، اور اس کے مقابلے میں پھر ثقیف بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے، وہاں سب جگہ مرتد ہونے سے بیعت سے پھر گئے۔ جی یہ اس کی عید مناتا ہے۔ ایک کتاب ہے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، موسوعۃ الغدیر، رافضی کی کتاب، بڑے مشہور مجتہد کی ان کی۔ اس میں باضابطہ اس نے لکھا ہے کہ اسلام میں 3 عیدیں ہمارے ہیں، ایک عید عید الفطر، ایک عید عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں سے زیادہ افضل عید غدیر، کیونکہ اس دن مولا کی امامت کا اعلان ہوا ہے، خلافت کا اعلان ہوا ہے، اور بعد میں ان لوگوں نے غصب کیا ہے اس اعلان میں۔ اب اس امامت کے اعلان کے دن یہ ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہمارے سنی عید منا رہے ہیں، قطعی جائز نہیں ہے، تشبہ بالرفض ہے اس کے اندر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ان رافضیوں کی خرافاتوں میں سے خرافات یہ عید غدیر ہے۔ کہا کہ یہ اس دن عید اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی خلافت بلا فصل، مطلب پہلے خلیفہ کا اعلان ہوا تھا، وہ اس کی عید منا رہے ہیں، اور ہمارے سنیوں کو خبر ہی نہیں۔ سنیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد صفحہ 72 پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم 2 قسم کے ہوتے ہیں،
ایک ذاتی اور دوسرا عرضی. ذاتی کا مطلب اس چیز میں خود خرابی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ حرام. دوسرا عرضی، یہ سد ذرائع فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے یہ دیا جاتا ہے. اس حکم کو بالغیر بالعرض کہتے ہیں. احناف کے نزدیک فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے حکم شرع بیان کرنا یہ ایک اصل ہے حنفیوں کے نزدیک. تو رافضیوں کے عید کے دن ہم عید منائیں گے ناجائز ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کل کو امتیاز باقی نہیں رہے گا. اور وہ عید اسی لیے مناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مولا حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی خوشی بھی مناتے ہیں. جی 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہے. اب انصاف سے بولیے، 10 محرم کو اور محرم کے پہلے عشرے میں کوئی نکاح کو جائز کہہ دے تو پورا طوفان اٹھ جائے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ جو ہے وہ ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی اور اس دن خوشی منا رہے ہیں. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا یہ دوہرا معیار کیوں ہے آپ کے پاس؟ آپ غم مناتے، ہم غم نہیں مناتے، لیکن اس دن عید بھی منانے کا حکم نہیں، کیونکہ رافضیوں کی عید ہے، وہ رافضی تہوار مناتے ہیں اور اس سے ہمارے عقیدے پہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے. خلافت بلا فصل، حضرت صدیق اکبر کی خلافت. ہم تو خلافت بلا فصل صدیق اکبر کے لیے مانتے ہیں. پہلے خلیفہ کون ہے؟ ارے بولیے، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق. وہ اس کو کاٹنے کے لیے عید مناتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ وہ اس کا انکار کرنے کے لیے عید غدیر مناتے ہیں اور اس دن جو ہے نا وہ مسلمان. عثمان ذو النورین کی شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو. اور سنیے، انصاف کی بات سنیے، امام حسین سے بڑا مرتبہ ہے عثمان ذو النورین کا. بات سمجھے؟ ان کی شہادت بہت بڑا حادثہ ہے. ہم اسی کے لیے محفل انہی کی یاد منا رہے ہیں اور ساری زندگی منائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کتنا ظلم ہوا اہل بیت اطہار پر. لیکن یہ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کوئی چھوٹی شہادت ہے. رسول اللہ نے فرمایا فتنے کا دروازہ کھلے گا یہاں سے، قیامت تک بند نہیں ہوگا. عثمان شہید ہوگا، فتنوں کا دروازہ کھلے گا، تالا کھلے گا، قیامت تک فتنے بند نہیں ہوں گے. ان کی شہادت ہوئی ہے، اس دن عید منا رہے. رافضیوں کی دیکھا دیکھی. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ ان کی خرافات میں سے خرافات، عید غدیر کا منانا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشرہ مفت، ہمارے بزرگوں نے لکھا. سنیے، ہمارے بزرگ کتنے محتاط تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. سراج العوارف فی الوصایا والمعارف کا ایک چیپٹر ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، گفتگو کم ہے اور بھی فضائل پڑھنے باقی ہے. سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں سرکار ابو الحسین احمدی نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رافضیوں کے فتنوں سے بچنا اور بچانا انتہائی ضروری ہے. ان کی شرارتیں اور ان کے فتنے اور ان کے طریقے واردات سے آپ واقف نہیں ہیں. پورے سنی بن کر کے گمراہ کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں آ کر پورے مولوی اور خطیب بن کر کے گمراہ کرتے ہیں. 10 سال تک شان صحابہ بیان کریں گے، پھر پلٹا ماریں گے. چوکنے رہیے. جہاں ہلکی بات کرنی شروع کی کسی نے کسی بھی صحابی کے بارے میں، سمجھ جانا کہ یہ اب جا رہا غلط لائن پہ. انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ کون سے مقاصد ہیں اور ان کی جو فریب کاریاں اور دھوکے ہیں، کیسے کیسے وہ دھوکے دے کر کے سنیوں میں گھس کر کے. میں عرض کر رہا تھا، سرکار ابو الحسین احمد نوری نے فرمایا، میرے پیر و مرشد آل رسول احمدی، یہ علی کے شعر ہیں، خاتم الاکابر ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، حضرت آل رسول احمدی. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور اچھے میاں رحمت اللہ تعالیٰ نے، حضور اچھے میاں مہرارہ کے 7 یا 9 خطبوں میں سے ایک خطب ہے. وہ ایک گنبد کے نیچے 9 خطب آرام فرما ہے مہرارہ شریف. بولیے سبحان اللہ. میم مدینہ مارہرہ کی قسمت ہے،
اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، مین مدینہ ماں رہرا کی قسمت ہے۔ ہمارا پیر خانہ ہے، ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کا پیر خانہ، ہمارے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ۔ وہ فرما رہے ہیں اور اپنے وابستگان سے فرما رہے ہیں، قادریوں سے، چشتیوں سے، اشرفیوں سے، کیونکہ حضور آل رسول احمدی کی خلافت ہے سرکار اشرفی میاں کو بھی، تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی ان کے خلیفہ ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت خلیفہ ہے، ادھر اشرفی میاں خلیفہ ہے۔ تو کچوچا میں بھی فیضان ہے، بریلی میں بھی فیضان ہے، بلائیوں میں بھی فیضان ہے، سارا فیضان ہے مارارا میں۔ وہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ہمارے دادا مرشد آل رسول احمدی کے پیر مرشد حضور اچھے میاں نے یہ فرمایا، جب آل رسول احمدی دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علم حدیث پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ یہ تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف ہے، شیعوں کی کمر توڑ دی ہے، اس کے بعد سے ان کے جوابات نہیں پڑھتے شیعوں کے تحفہ اثنا عشریہ کے بعد، ہر مسلمان پڑھے اس کو، تحفہ اثنا عشریہ، شیعوں کا جو رد کیا ہے آپ نے، اپنے وقت کے مجدد ہے، سراج الامت ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یہ ہندوستان کا ستون ہے اہل سنت کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے پاس پڑھتے تھے حدیث مبارکہ، آنے کے بعد اپنے والد پیر و مرشد حضور اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آ کر کے بتایا کہ ہمارے پیر و مرشد محرم کے 10 دن واز کہتے ہیں اور 10 محرم کو فاتحہ کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا، آپ توجہ دیجیے گا، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور اچھے میاں نے کہ اگر میں ان سے ملتا، شاہ صاحب سے میری ملاقات نہیں، اگر میں ملتا تو میں ان سے کہتا کہ حضرت ہر سال 10 محرم ہی کو مت دلایا کیجئے، کبھی 1-2 دن آگے پیچھے بھی کر لیا کیجئے۔ تو بولے حضور کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آگے پیچھے کرنے میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم صرف شیعوں کے ساتھ نہیں مناتے محرم، ہم اپنے طریقے سے مناتے ہیں، کبھی ہم 11 کو 12 کو بھی یاد شہید اعظم مناتے ہیں، کبھی ہم 8-9 کو بھی یاد شہید اعظم مناتے ہیں، یعنی فرق رکھنے کے لیے۔ میں یہ بتا رہا ہوں مشابہت نہیں کرنی ہے، یہاں تو پوری عید ہے ان کی، اس میں مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور وہاں 10 محرم سب مناتے ہیں، جائز بھی ہے، ہم منا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ احتیاطاً، کیونکہ اس دور میں شیعوں کا غلبہ دبدبا تھا نوابوں کا، اور یہ نواب اکثر رافضی تھے، ان کی بیویاں تھیں رافضی، تو اس وجہ سے فرمایا، تو کہا کہ کم از کم یہ ہو کہ صحابہ کا ذکر ہو شہدائے کرب و بلا کے ساتھ، تاکہ بچوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ذکر میں حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ذکر ہوتا تھا، ہاں ہماری مجلس میں عمر فاروق کا بھی ذکر ہوتا تھا، ہماری مجلس میں عثمان ذو النورین کا بھی ذکر ہوتا تھا، مولا علی کا بھی ذکر ہوتا تھا، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے کہا کہ صرف محرم کی مجلس نہیں پڑھیں، ساتھ میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر کریں۔ یہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ فتنوں کا دروازہ کھل رہا ہے اور آگے بڑے فتنے ہوں گے، اس لیے برائے کرم یہ رافضیوں کی عید ہے، اس دن ہرگز عید نہیں منانا۔ ہم حضرت عثمان غنی کی فاتحہ کریں، اصالہ ثواب کا اہتمام کریں، خوشی ہم کو ہے، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو ہمارے مولا ہے، خلافت کا اعلان نہیں ہوا، ولایت کا تو ہم بھی مان رہے ہیں، وہ ہمارے مولا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس پہ تنقید کی، ہم کہتے ہیں نہیں، سینکڑوں صحابہ اس کے گواہ ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، حدیث صحیح ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ بات سمجھ میں ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ہاں مولا کا کنسپٹ، اس کو دل و دماغ میں بٹھائیے، اور اٹھتے بیٹھتے مولا کائنات کا نعرہ لگائیے، یا علی کہیے مدد کے لیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا علی پکاریے، نام لیجئے، لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ہمارے امام نے وظیفہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہمارے خاندان کا وظیفہ ہے ناد علی،
بولیے ناد علی. ناد علی جانتے ہیں؟ ناد علی جم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ پڑھیے ساری مشکل دور ہو جائے گی. شاہ ولی اللہ معزز دہلوی فرماتے ہیں مولا کائنات کو ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہی خاندان سے حدیث پڑھے ہوئے ہیں تو ولی اللہ کا عقیدہ بھی تو لو نا. ان کا عقیدہ نہیں لیتے ہیں. یہ جو دیوبندی ہے غیر مقلد بھی ہے، سب کہتے ہیں حدیث کی سند ہماری شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے. ہم نے کہا کہ عقیدہ کس کا لیتے ہو؟ عقیدہ نہیں لیتے شاہ ولی اللہ صاحب کا. عقیدہ لیجیے، عقیدہ. اور ان کا عقیدہ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ تھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے شان، دیکھیے مولا علی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ بالکل کلیئر کانسیپٹ رکھا کریں اس تعلق سے. اور کوئی کہے تو اس کو صاف صاف ان الفاظ میں منع کیجیے، ہم شیعوں کی عید نہیں مناتے. کیا کہیں گے؟ ہم شیعوں کی عید نہیں مناتے. الحمدللہ ہمیں پتا ہے. اگر یہ سلسلہ شروع کریں گے تو پھر تو بھائی معراج کے اگلے دن ولایت صدیق، کیا بولتے ہیں اس کو، جشن صدیق منانا پڑے گا. ارے ان کو لقب اس دن ملا تھا نا. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے صدیق اکبر کو صدیق کا لقب کب ملا؟ سرکار معراج سے تشریف لائے. ابو جہل گیا، کہا کہ تمہارے حبیب یہ کہتے ہیں، ایسا ایسا کہتے ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ کوئی یہ کہے تو مانو گے، کہا کہ نہیں مانیں گے. کہا کہ یہ محمد کہتے ہیں، کہا یہ کہتے تو مانیں گے. نہیں سمجھے؟ یہ تو اس کے آگے کی بھی بات کہیں گے تو وہ بھی مانیں گے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ آسمانوں کی. ارے ان کے کہنے پر تو ہم جنت کو مانتے ہیں، ان کے کہنے پر تو ہم دوزخ کو مانتے ہیں، ان کے کہنے پر تو آخرت کو مانتے ہیں، ان کے کہنے پر تو رب کو ایک مانا ہوا ہے. ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ. تو انہوں نے اگلے دن ہی اعلان کیا تھا آپ کا لقب صدیق ہوا، بہت تصدیق کرنے والا. تو اگر جس دن خصوصیت ملی ہو اس دن سب یوم منانے لگے، یہ سلسلہ نہیں. خوشی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مولا ہے. بولیے سبحان اللہ. اب دیکھیے شان مولا کائنات. ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ علی بستر پہ سو جاؤ. جان کی پرواہ نہیں. لیکن مولا علی بھی مولا علی تھے. حضور کے جملے بڑے غور سے سنیں. کہا دشمن انتظار میں، تلواروں کے نرغے میں، گھات لگائے ہوئے. سرکار نے کہا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، اس کو رکھو اپنے پاس. صبح امانتیں سب کو لوٹانا اور مدینہ طیبہ آ کر کے مل جانا. تو حضرت علی ارے وہ تو مدینہ العلم کا باب ہے، ارے علم کے شہر کا دروازہ ہے. وہ تو کیا فرما رہے ہیں سب سمجھ گئے. وہ باہر پریشان، مولا کائنات اطمینان سے آرام فرما رہے، آرام فرما رہے. علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں تو بڑے اطمینان سے سویا اس دن. کہا کہ ہر روز تو عبادت میں گزارتا ہوں، ریاضت میں گزارتا ہوں. اس رات تو کہا کہ حضور کا حکم ہے یہاں سونا ہی بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے. سو گئے، چادر تان کے کہا اس دن میں بڑے آرام سے سویا. ورنہ ہر رات تو میں فکر مند ہوتا ہوں کہ کہیں موت نہ آ جائے. لیکن مصطفیٰ نے جب فرما دیا کہ علی امانتیں لوٹانا ہے، صبح ہوگی، امانتیں بھی لوٹانا، امانتیں بھی لوٹائی جائیں گی. کہا کہ مدینے آ کے مل جانا. کہا مدینے تک تو کوئی امان ہی امان ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ. مدینے تک تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہا آرام سے سویا. صبح اٹھ کر کے آرام سے سب کو تقسیم کیا. مجھ کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں، مجھ کو کسی نے نقصان بھی نہیں پہنچایا. میں جب نکلا مدینے کے لیے تو کسی نے راستے میں بھی روکا نہیں. سبحان اللہ. کیا بلاتے ہیں بلانے والے. ہر بار دی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. ایسے سائے میں لائے مولا کائنات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی ہے. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. تبوک پہ مولا کائنات کو لے کے نہیں گئے، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت مولا کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر نگرانی بنا کر جا رہے ہیں، نگراں بنا کر کے جا رہے ہیں. میں تو میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں.
تو کہا کہ علی نہیں، تبوک میں نہیں. کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میں تمہیں اپنا نائب بنا کر کے جا رہا ہوں. جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، نگرانی کرنے کے لیے، نگہبانی کے لیے. اس سے بھی خلافت نہیں ثابت ہوتی. رافضی کہتے یہ بھی خلیفہ تھا. ہم نے کہا کہ 4 صحابہ اور تھے، کوتوال ایک اور تھے، عتبہ اور تھے، نگراں اور تھے، امام عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. امامت بھی نہیں تھی مولا کائنات کی، امام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا. پھر کیسی خلافت ہوئی؟ یہ خلافت نہیں، یہ نیابت تھی. اور وہ تشبیہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں جو برادرانہ نسبت، جو قرب تھا، جو محبت تھی، اور جو نیابت کے لیے پیچھے چھوڑا تھا. تو کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، میں بھی تمہیں پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور بعض بزرگوں نے ایک راز اس میں یہ بتایا کہ رسول اللہ کو پتا تھا تبوک میں جنگ ہونی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بعض بزرگ نے یہ بھی کہا تو لڑی نہیں گئی. سرکار کے کرم سے جو ہے وہ ایسے ہی دشمن بھاگ گئے اور دوبارہ پھر کبھی نہیں آئے. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی منی بمنزلت راس من بدنی، علی میرے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے بدن کے لیے سر ہوتا ہے، جسم کے لیے سر ہوتا ہے. علی کا مجھ سے وہ تعلق ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سب کی نسل باپ سے چلتی ہے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے چلتی ہے. میری نسل بیٹی سے چلے گی، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی نسل کو اس کے بیٹے کی صلب میں رکھا ہے. میری نسل کو علی بن ابی طالب کی صلب میں رکھا ہے. زور سے کہے سبحان اللہ. تو میری نسل رسول اللہ کی نسل ہے، مولا کائنات سے چلیے. سبحان اللہ. یہ خصوصیت ہے، اور ایسی خصوصیت ہے بے مثل و بے مثال کہ رسول اللہ کی جو نسل مبارک ہے یہ مولا کائنات سے چلی ہے، سید کائنات سے چلی ہے. اللہ اکبر. اب سنیے، حاکم نے، نیشاپوری حاکم، امام مستدرک کے حاکم جو ہے، امام حاکم نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہا کہ 3 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے، جنت آرزو کرتی ہے. کہا کہ وہ 3 کون ہیں؟ کہا میرا علی ہے، عمار ہے، سلمان فارسی ہے. تاکہ جن کی جنت مشتاق ہے ان میں بھی مولا کائنات ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے مطلع القمرین، جس کو حضرت علامہ ابن حجر مکی نے بھی الصواعق المحرقہ میں ذکر فرمایا. وہ یہ ہے کہ علی، سرکار نے فرمایا علی انت قسیم الجنت والنار، تم جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے. زور سے بولے سبحان اللہ. جنت اور جہنم، جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے. تو جنت تو سمجھ میں آ گیا، جنت تو تقسیم کریں گے، غلاموں کو جنت عطا کریں گے. تو جہنم تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ جو ان سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ سبب ہے جنت میں جانے کا بھی اور جہنم میں جانے کا بھی. تو ان کی محبت جہاں ہوگی سچی وہ جنت میں جائے گا، ان کا بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے اس کا. اور ایک مطلب اور ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم کی طرف بڑھیں گے، جنتی اور جہنمی جمع ہوں گے، تو جنت والے ایک طرف ہوں گے، جہنمی ایک طرف ہوں گے. جہنم کہے گی یہ سارے میرے، علی باقی تیرے. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے نہیں. یہ میرے، باقی تیرے. تو باقی جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے تو جہنمی خود بخود جہنم میں جائیں گے. آپ سمجھ آئے؟ یہ مطلب ہے. لوگ اس کا الگ الگ مطلب بتاتے ہیں، عجیب عجیب مطلب. ہاں تو ایسے مطلب بتانا نہیں، الٹے پلٹے مطلب نہیں سمجھ. مطلب یہ ہے اس کا، کچھ بھی مطلب بتاؤ، اللہ مان والا حافظ، سمجھ میں بھی نہیں ایسے مطلب بتاتے.
تو ہمارے مولا جنت تقسیم کرنے والے اور جہنم تقسیم کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتیوں کو جنت پہنچائیں گے، باقی جہنمی ان سے دوس کر کے جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ یہاں بھی وہاں بھی دھوم ہے، قیامت میں دھوم ہے۔ دیکھیے قیامت کی دھوم ہے، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کے ساتھ، بول دے سبحان اللہ بولیے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہم ادر الحق مع علی حیث دار، اے اللہ حق کو چلا پیچھے پیچھے جدھر جدھر میرا علی جائے۔ اور زور سے کہے سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ ارے یہ نہیں فرمایا علی حق پر چلتا ہے، نا یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا علی حق پہ چلتا ہے، فرمایا نہیں حق پیچھے پیچھے علی آگے آگے۔ کیا پروردگار جدھر علی جائے حق کو ادھر لے جا، جدھر علی جائے حق کو ادھر لے جا، جہاں علی ہو وہاں حق، جہاں علی ہو وہاں حق، جہاں حق وہاں علی نہیں، توجہ ہے آپ کی، جہاں علی وہاں حق، علی پہلے ہے حق پیچھے سے آتا ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، اللہم ادری ادری، یہ ادری چلا پیچھے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے علی۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مولا تھے حق انہی کے ساتھ، حق بدستے حیدر کرار، حق فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ار پر کارے فجار۔ وہی صحیح العقیدہ مومن تان نہیں کرے گا، مقابلے میں نہیں لاتے، یہ دھوکہ دیتے سنیوں کو، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں نا نا نا، مقابلے میں کب ہم نے ذکر کیا؟ کبھی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ مقابلے میں تو امیر بھی نہیں کہا جائے گا جب ذکر مولا علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا ساتھ میں ہو، وہاں امیر سے مولا علی کو کہا جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ سمجھے نہیں، آپ تاریخ ہی نہیں جانتے، اسی لیے کوئی بھی گچکا دے جاتا ہے آپ لوگوں کو، سمجھے آپ؟ ہاں تنہا جب ذکر ہوگا، ایک بات اور بتاتا ہوں میں آپ، جب تنہا ذکر ہوگا تو امیر شام نہیں کہیں گے ہم امیر معاویہ کہیں گے، اور جو امیر شام کہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہچان، جو حضرت امیر معاویہ کو صرف امیر شام کہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ کہے نا، تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، اس سے بچیے گا ایسے آدمی سے، اس کی آڈیو بھی نہیں سنیے، اس کی ویڈیو بھی نہیں سنیے، اس کی تقریر بھی مت سنیے، یہ ڈبائے گا لے جا کے کسی دن، بات سمجھے؟ تو ہم الحمدللہ غوث اعظم کے غلام ہیں، جی ہاں، اور ہمارا کام ہے جو بھی آتا ہے کالا پیلا نیلا سب پہ بھوکتے، بتاتے کہ بھائی یہ ڈینجر آدمی، بچ کے رہیے۔ جی میرے امام نے فرمایا نا بھائی ہم کو تو وہ نسبت کافی ہے جو آقا سے کتے کو ہوتی ہے، کہ جو بھی دشمن آتا ہے بھوک بھوک کے لوگوں کو آگاہ کرتے، یہ دشمن آ رہا بھائی بچ کے رہو، یہ بھائی ادھر سے آ رہا یہ بچ کے رہو، یہ رفضی آ رہا بچ کے رہو، یہ تفضیلی آ رہا بچ کے رہو، یہ منہاجی آ رہا بچ کے رہو۔ بہت بڑا فتنہ ملت میں یہ طاہر القادری اور اس کا منہاج الشیطان ہے، یہ منہاج القرآن نہیں ہے، یہ سنیت کے آڑ میں لوگوں کو رفضی بناتا ہے، تفضیلی بناتا ہے، گستاخ حضرت معاویہ بناتا ہے، گستاخ صحابہ بناتا ہے۔ لہذا اوپن بات، کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کوئی منہاجی کی اور طاہر القادری کی تقریر سننی جائز ہے، نہ خطاب، نہ کوئی بیان، نہ ان کی کوئی کتابیں پڑھیں۔ یہ پوائزن سلو پوائزن ڈال کر کے اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم علی والے ہیں الحمدللہ، ہم علی والے ہیں اور کھل کر مولا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن علی والا سچا وہ ہوتا ہے جو علی کے مسلک پر ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہتے ہیں میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا کہ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، ہم تو علی کے ساتھ ہیں۔ آپ کا یہ اتا پتہ نہیں لگتا ہے، آپ تو ایران والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دعویٰ تو ہے علی کے ساتھ ہونے کا،
لیکن کالے کپڑے پہن کے آپ بھی تہران گھوم کر آئے ہیں جی، کالے لباس آپ نے بھی پہنے ہوئے ہیں وہاں جانے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے. جی ہاں، تو اہل سنت کو الحمدللہ ہم کوئی مقابلہ نہیں، ہم صرف مولا کی شان بیان کر رہے ہیں. ہاں سنیوں کا ایمان و عقیدہ بچانے کے لیے یہ ضرور ذکر کرتے ہیں کہ جو مشاجرات ہوئے تھے اس میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ہماری قوم گمراہ نہ ہو ہم تھوڑی بہت تفصیل کر کے بتاتے ہیں کہ جو ہوا کیا تھا، ورنہ وہ اپنا ورژن بتاتے ہیں. جو رافضی ہے، جو تفضیلی ہے، جو گستاخ ہے حضرت امیر معاویہ کے، وہ اپنا ورژن بتا کر کے اللہ کی پناہ ایسا ایسا. ایک صاحب کو میں بیان سن رہا تھا، کسی نے بھیجی مجھے، پڑوسی ملک کے ہیں، بڑا میٹھا انداز گفتگو کا، اور سید کہلا رہے ہیں، گیلانی بھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو پتہ ہی نہیں جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، جنگ بدر میں کون تھا، مولا علی کے مقابلے میں، امام حمزہ امیر حمزہ کے مقابلے میں، حضرت مولا کائنات کے مقابلے میں. کہا کون؟ کہا ہندا کا باپ تھا، ہندا کا چاچا تھا، عتبہ باپ، شیبہ چاچا، ولید بن عتبہ سگا بھائی. کہا کہ سمجھو کیسا زہر بن گیا، کیسا زہر. تو حضرت ہندا کا کہا اسی کا تو بدلہ لیا ہے، احد میں سید الشہداء کو مارا ہے، صحابہ کو شہید کیا، رسول اللہ کو زخمی کیا. میں نے کہا یہ سنی بن کے سنیوں کے نذرانے لے کر کے صحابہ اور صحابیات کے خلاف زہر بولتا ہے. ایسے سے بچ کے وہ کسی ٹائٹل سے آئے، گیلانی کہلائے، جیلانی کہلائے، سید کہلائے، بیان سننا ناجائز و حرام ہے. یہ آپ کا ایمان برباد کریں گے. اسے لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے، امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیے. یہ ہم ہر روز بولیں گے آپ کو. برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے حال. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو اور سب کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، انہی کی اولاد کی غلامی سانی زندگی نصیب فرمائے. قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت عطا فرمائے. صدیق اکس حسن جمال محمدس، فاروق ذل جاہ و جلال محمدس، عثمان ضیاء باغ خصال محمد، عثمان ضیاء شمع جلال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمدس. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. ہم تو آل رسول کا دامن تھامے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اہل بیت کا واسطہ، آل رسول کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ. یا زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کل انشاءاللہ آئیں گے 11:30 بجے، انشاءاللہ 11:30 بجے کل آئیں گے. تھوڑا سا ٹرائی کریں نا.